آج کمیشن خوری ہے، میں الزام نہیں لگاتا کیونکہ ابھی جو پی کا نیلا آیا ہے آپ پر شاید ایف آئی آر بھی کرے گا کہ الزام کل بھی وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے ایف آئی آر بن سکتا ہے آپ پر. جس دن میں نے وزیر اعلیٰ کو، صوبہ اسمبلی کو، چیف سیکرٹری اس کی پوری ٹیم کو سرکار کے ہاسپٹل میں علاج کرتے ہوئے دیکھوں میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا انشاءاللہ. مجھے بطور ایم پی اے بھی 12 دفعہ جانا پڑتا ہے کہ میرے ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ہیں. ایسے ڈاکٹر ہیں، سیاسی سرپرستی ہے، وزیروں کی سرپرستی ہے، پارٹی سرپرستی ہے، ووٹر کی وجہ سے میرا ووٹر ہے یہ ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر تھا اسپتال اچھا چل رہا تھا، ابھی 30 ڈاکٹر اسپتال نہیں چل رہا ہے. حقائق ایسے نہیں ہے، میڈیسن بالکل نہیں ہے. میں الزام نہیں لگاتا موجودہ سیکرٹری پر، میں الزام نہیں لگاتا موجودہ منسٹر پر، لیکن میڈیسن کے مسئلے پر پورا پالیسی پہلے کمیشن کی بنیاد پہ بنتا تھا. یہ لاہور کے لیے الگ دوائیاں بناتی ہے، کراچی والوں کے لیے الگ دوائیاں بناتے ہیں، اسلام آباد والوں کے الگ دوائیاں بناتے ہیں، بلوچستان والوں کو ہم جو ہیں کیڑا مکوڑا. یہ جو میڈیسن کی کمپنیاں بھی بلوچستان والوں کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، 10 نمبر دوائیاں بناتی کہ انسان نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں سی ایم صاحب کا بھی، آپ کا بھی اور ہیلتھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں نے آج بریفنگ کا اہتمام کیا. لیکن افسوس بھی ہے کہ ایوان پارلیمنٹرین کی اکثریت کو مجھے نہ دیکھ کر مجھے بہت افسوس بھی ہو رہا ہے، اور میں دل میں عجیب محسوس بھی کر رہا ہوں کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں. ایوان کی اکثریت چاہے اپوزیشن کی طرف ہو یا حکومت کی طرف سے ہو. یہ بریفنگ تھی، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی تعاون بھی ہے کہ انشاءاللہ بلوچستان کا صحت اور بلوچستان کے ہاسپٹل اتنے بہترین ہو جائیں، بلوچستان اسمبلی کے تمام ممبران سرکاری ہاسپٹل میں علاج کریں، وزیر اعلیٰ کی پورا کابینہ سرکاری اسپتال میں علاج کرتے ہوئے نظر آئیں، اسی طرح چیف سیکرٹری سے لے کر نیچے تک سب مجھے سرکاری اسپتال میں نظر آئیں. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس دن میں انشاءاللہ حکومت کو خراج تحسین پیش کروں گا اس ایوان پہ جس دن میں نے وزیر اعلیٰ کو، صوبہ اسمبلی کو، چیف سیکرٹری اس کی پوری ٹیم کو سرکار کے ہاسپٹل میں علاج کرتے ہوئے دیکھوں میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا انشاءاللہ. اچھا، دوسری بات یہ، اور صحت کا ایسا بہترین نظام بنائیں سیکرٹری صاحب، منسٹر صاحب. ابھی جب میں ایم پی ہوں یا ہم سب ایم پی ہیں، کوئی دوائی نہ ہو، کوئی اسپتال میں ڈاکٹر نہ ہو، جب تک ہم 12 دفعہ ہم نہ جائیں، کسی کو نہ بتائیں کہ میرے ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ہیں، نہیں ہوگا. مطلب مجھے بطور ایم پی اے بھی 12 دفعہ جانا پڑتا ہے کہ میرے ہاسپٹل میں ڈاکٹر نہیں ہیں. آٹومیٹک کوئی نظام نہیں بن سکتا. وہ فارغ ہوتے ہی اگر فوت ہو جائے، اگر وہ ریٹائر ہو جائے، یا اگر وہ کہیں ٹرانسفر ہو جائے، فوری طور پر وہ فل ہونے کا انتظام ہو، آٹومیٹک ایسا نظام بن جائے، مجھے سیکرٹری ہیلتھ کے پاس 12 دفعہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو یہ ایک ہمارے لیے مشکل ہے. دوسرا، ڈاکٹروں کی غیر حاضری. جتنا آپ نے بتایا ٹھیک ہے، آپ کے پاس ڈاکٹروں کی کمی ہے، لیکن جو ڈاکٹرز موجود ہیں ان کی بڑی تعداد غیر حاضر بھی ہے. تو 11 بجے آنے والے بھی ہیں. ایسے ڈاکٹر ہیں، سیاسی سرپرستی ہے، وزیروں کی سرپرستی ہے، پارٹی سرپرستی ہے، ووٹر کی وجہ سے میرا ووٹر ہے یہ ڈاکٹر. تو تمام ایوان کو مجھ سمیت سب کو حلف بھی اٹھانا ہوگا، غیر حاضر ڈاکٹر کی سرپرستی نہیں کریں گے. جو غیر حاضر ہوگا، جو غیر حاضر ڈاکٹر ہے. تو اس لیے یہ جو کئی اسپتال ایسے ہیں جہاں ایک ڈاکٹر تھا، اسپتال اچھا چل رہا تھا، ابھی 30 ڈاکٹر اسپتال نہیں چل رہا ہے. ایک ڈاکٹر تھا اسپتال میں، لوگ خوش تھے، ابھی 30 ڈاکٹر ہیں، لوگ خوش نہیں ہیں. اور یہی ڈاکٹر ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹل ماشاءاللہ چلا رہے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹل اچھا چل رہا ہے، کلینک اچھا چل رہا ہے، لیکن وہ سرکاری ہاسپٹل اچھا نہیں چل رہا. تو اس پہ آپ کو ایسا نظام بنائیں لیکن ڈاکٹر حاضر ہوں. مجھے اسی سول اسپتال میں ڈاکٹروں کو بلایا، کوئٹہ کے ڈاکٹروں نے، کہ احتجاج کے لیے. میں نے سب کو یہی جو تقریر آپ کو کرتا ہوں ان کو بھی کی کہ بھئی آپ جو ہے نا، آپ 8 بجے کیوں نہیں آتے ہاسپٹل؟ آپ 8 بجے جو ہے نا صبح پرائیویٹ ہاسپٹل جاتے ہو، یا 11 بجے آتے ہو؟ اور جو 11 بجے آپ کے پاس مریض آتے ہیں، کہتے 5 بجے پہلا جو ہے نا سٹی ہاسپٹل میں آ جاؤ. اس کو یہی مشورہ فوراً دیتے ہو. تو یہ ایک میری بات ہے کہ ڈاکٹروں کے جو حاضر کیا جائے. تیسرا یہ ہے منسٹر صاحب، یہ میڈیسن کا بڑا مسئلہ ہے. آپ نے بہت اچھا پیش کیا. حقائق ایسے نہیں ہیں، حقائق ایسے نہیں ہیں.
میڈیسن بالکل نہیں ہے. میں نہیں الزام نہیں لگاتا موجودہ سیکرٹری پر, میں الزام نہیں لگاتا موجودہ منسٹر پر, لیکن میڈیسن کے مسئلے پر پورا پالیسی پہلے کمیشن کی بنیاد پہ بنتا تھا کہ کون سے کمپنی مجھے کتنا کمیشن دیتا ہے. آپ کا الزام نہیں لگا رہا, لیکن پالیسی کی بنیاد کمیشن تھا. ڈی جی ہیلتھ, سیکرٹری ہیلتھ, منسٹر ہیلتھ, پورا سسٹم جو کون سے کمپنی مجھے 2 نمبر دوائی دیتا ہے, 3 نمبر دیتا ہے, 10 نمبر دیتا ہے, جو زیادہ کمیشن دے گا اس کی بنیاد پر تھا. اور وہ کمپنی کیونکہ کمیشن لے کے کمپنی آزاد تھا, وہ دوائی 30% دیتا ہے, 20% دیتا ہے, 15% دوائی دیتا ہے, اس کی مرضی پر تھا, کیونکہ کمپنی کو پوچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ کمیشن دیا ہے ہمیں نا. تو یہ جو کمیشن خوری کا بھی سسٹم آپ نے, میں نہیں کہتا آج کمیشن خوری ہے, میں الزام نہیں لگاتا, کیونکہ ابھی جو ٹیکا نیلا آیا ہے آپ پر شاید ایف آئی آر بھی کرے گے کہ الزام, کل بھی وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے ایف آئی آر بن سکتا ہے آپ پر. تو میں نہیں کہہ رہا آج شاید بلوچستان میں آج شاید کمیشن خوری نہیں ہے, شاید آج بلوچستان میں کوئی کمیشن خوری نہیں ہے, میں الزام نہیں لگاتا. لیکن یہ جو میڈیسن ہے, جو میڈیسن کمپنیاں, یہ ہمارے ضلعوں میں ایشو ہے. میرے ہاسپٹل میں کسی جگہ 20% دوائی ہے, کسی جگہ 30% دوائی آیا ہے, کسی جگہ 20-25% دوائی آیا ہے. تو یہ مسئلہ ہمارے پاس ہے ہمارے ضلع. یہ اس طرح آپ نے جو پیش کیا اس طرح نہیں ہے. میں بطور ایم پی کہہ رہا ہوں, ہمارا پاک عمان ہاسپٹل ہے پسینی میں, وہ ہاسپٹل کے اندر میڈیکل اسٹور ہے, ہاسپٹل کے اندر. مطلب یہ جس دن ہاسپٹل بن رہا تھا پتہ تھا کہ دوائی ہم نے نہیں دینا ہے, لوگوں کو نے خریدنا ہے. وہ ہاسپٹل پسینی میں, ہاسپٹل سرکاری ہاسپٹل کے اندر میڈیکل اسٹور ہے, باؤنڈری کے اندر, او پی ڈی کے سامنے, 4 دیواری سے باہر نہیں. او پی ڈی کے جہاں ڈاکٹر سرکاری ڈاکٹر دیکھتا ہے اس کے بالکل سامنے میڈیکل پرائیویٹ میڈیکل اسٹور ہے. تو آپ اندازہ لگائیں پھر آپ کیسے دوائی دیں گے. اور میری آخری بات یہ ہے, جو 2 نمبر بلوچستان میں ہم جو بیمار ہیں, سیکرٹری ہیلتھ صاحب, منسٹر صاحب, ہم جو بیمار, اس کی وجہ یہ ہے ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں, یہاں بلوچستان میں 10 نمبر دوائیاں بک رہی ہیں, اس کا گڈ کوئٹہ ہے پورے بلوچستان میں. یہ جو ظالم کمپنیاں ہیں نا, ظالم کمپنیاں, یہ لاہور کے لیے الگ دوائیاں بناتی ہے, کراچی والوں کے لیے الگ دوائیاں بناتے ہیں, اسلام آباد والوں کے الگ دوائیاں بناتے ہیں, بلوچستان والوں کو ہم جو ہیں کیڑا مکوڑا. یہ جو میڈیسن کی کمپنیاں بھی بلوچستان والوں کو کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں, 10 نمبر دوائیاں بناتی کہ انسان نہیں ہے. تو ان مافیا کے خلاف آپریشن کی ضرورت ہے. جو ظالم مافیا ہے میڈیسن کمپنیوں پرائیویٹ, ہمارا ڈاکٹر بھی انوال ہے کہ مجھے جو تھائی لینڈ بھیجو, میں 10 نمبر دوائی لوگوں کے گردے خراب کروں گا, لوگوں کے جگر میں خراب کروں گا. تو یہ جو ظالم مافیا ہے میڈیسن کی شکل میں یہاں موجود ہے, 10 نمبر دوائیاں یہاں بیچتے ہیں. میں میڈیسن کمپنی والوں سے ملا ہوں, خود ملا ہوں, وہ کہتے ہیں یہی کمپنی ہے لاہور والوں کے لیے الگ دوائی بناتا ہے, اسلام آباد والوں کے الگ بناتا ہے, کراچی والوں کا الگ بناتا ہے, بلوچستان والوں کا الگ بناتا ہے. کوالٹی میں فرق ہوتا ہے ان کا. وہ میڈیکل اسٹور کو دیتا ہے, کوالٹی الگ ہوتا ہے, عوام کا کوالٹی الگ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو 10 نمبر دوائیاں بکتی ہیں, اس کے خلاف بھی سخت, جس طرح پاک فوج آپریشن کرتا ہے نا, اسی طرح آپ کو ایک ضرب عضب کی یا ایک آپریشن کی بڑی ضرورت ہے. اسی طرح یہ جو آپ نے بتایا صحت کارڈ کا, دیکھیں صحت کارڈ کا رپورٹ پیش کیا, اس میں بھی بہت بے ضابطگی ہے, بہت بے ضابطگی ہے. 100 روپے کا خرچہ اسپتال 10,000 لگتے ہیں. بہت سے ہاسپٹل سے دوائی بھی نہیں دیتے ہیں اور دوائی موجود ہوتا ہے. یہ نظام شفاف بنانے کی ضرورت ہے. اس میں مزید ہم آپ کو تجویز دے سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ پورا, جیسے آپ انڈس ہاسپٹل کو آپ سالانہ اتنا ارب دے رہے ہیں کہ بھی میرے پورے ضلع گوادر مکران کے لوگوں کو فری علاج دے دو, پورا آپ ایک فگر سالانہ دے رہے ہیں ایک ہاسپٹل کو کہ بھی میرے علاقے کو سہولت دے دو, یہ 2 ارب یا 1 ارب میں آپ کو دے رہا ہوں, میرے پورے ایریا کے لوگوں کو سہولیات دو. آپ 1100 ہاسپٹل بہت زیادہ ہیں, آپ بیماری بھی متعین ہو, آپ کی رقم بھی متعین ہو, آپ کا ہاسپٹل بھی متعین ہو, یہ ہاسپٹل میں 100% علاج اس غریب کا. تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ ہاسپٹل, اور ہاسپٹل کو جب آپ 4 ارب کسی ہاسپٹل کو 1 ارب دیتے, وہ ہاسپٹل بھی اپنا حصہ ڈالے, وہ بھی خدمت کرے, وہ کمائے نہیں, ڈاکہ زنی نہ کرے. 1 ارب کسی ہاسپٹل کو دیتے, اس کو بڑھانے کے لیے, اس کو اوپر اٹھانے کے لیے بڑی رقم ہے, اس پہ انویسٹمنٹ بھی کر سکتا ہے, سرمایہ کاری بھی کر سکتا ہے اپنا ہاسپٹل کو چلانے کے لیے اس پیسوں سے. تو آپ اس کو اتنے سہولت آپ کسی کو دیں گے تو اس کو, یہ جو صحت کارڈ پہ بڑی بے ضابطگیاں ہیں بہت زیادہ, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح میری ایک آخری تجویز یہ, جو حکومت بلوچستان سے جو پرائیویٹ ہیلتھ سینٹر ہے, ان کو کم سے کم لوکل گورنمنٹ کی نگرانی میں دیا جائے.
اگر سندھ میں کوئی لوکل گورنمنٹ کا یونین کونسل کا آپ کو شکایت کرے اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. لوکل گورنمنٹ کوئی بھی نگرانی جو آپ کا ہیلتھ سینٹر ہے, آپ کی پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے, لوکل گورنمنٹ کی نگرانی میں باقاعدہ ان کی سفارش پر, ان کی بنیاد پر اس کے خلاف ان کی کارروائی ہونی چاہیے. اسی طرح جو پرائیویٹ اسپتال ہے سیکٹری صاحب, وہ بے لگام ہے. 3,000 فیس لے لو, 4,000 فیس لے لو, 2,000 فیس لے لو, اتنا دوا ایک مریض کے ہاتھ میں ہوتا ہے, بے لگام ہے. اس کے لیے ایک نظام بنائیں. یہ تو ڈاکہ زنی ہے. اس کا کوئی نظام بنائیں کہ ایک فیس آپ مقرر کریں. ہاسپٹل کو جب رجسٹر کرتے ہیں وہ آپ فیس آپ کیوں مقرر نہیں کرتے؟ آپ فیس مقرر کریں کہ 500 سے زیادہ آپ نے فیس لیا, آپ کا رجسٹر کینسل کرتے ہیں. آپ کا اگر آپ نے اتنا نہیں کیا تو آپ کی رجسٹریشن کینسل کرتے ہیں. یہ پورے صحت کے نام پر ہمارے جگر گردہ بیچ رہے سے وہ یہ پرائیویٹ ہاسپٹل. آپ ڈاکٹروں کا فیس آپ مقرر کریں, اس کی ترتیب آپ بنائیں. کون سے کلینک نیچے ہوتے, کون آغا خان کے, کون سے آغا خان ہوتے 3,000 یہاں فیس لیتے ہیں یہاں پر, اور ابھی 1 منٹ مریض کو نہیں دیتے یہ ڈاکٹر, 1 منٹ نہیں دیتے, 3,000 فیس لیتے ہیں. تو یہ پرائیویٹ ہاسپٹل کو بھی جو یہ قصاب خانے بنے ہوئے ہیں, یہ جو پورا ڈاکہ زنی ہے ہیلتھ کے نام پر, تو یہ پرائیویٹ ہاسپٹل کو بھی 55 اپنا ہاسپٹل بنا ہے, 55 یہاں پہ. تو 55 ہاسپٹل آپ کو اب دیکھا ہے یا لوگوں یا فیس کتنی لیتے ہیں, کتنی فیس ہے؟ ڈاکٹر کی الگ ہے, ڈاکٹر پہ روز لیبارٹری کے ساتھ ملوث ہے, لیبارٹری کا کمیشن الگ ہے, پھر میڈیکل اسٹور کا الگ ہے, سب کا سب لگے, ایکسرے والے کا الگ ہے, خون اس کا لیبارٹری کا اس کا سب کے کمیشن ہے. ڈاکٹر صاحب کے سب کے ڈاکٹر صاحب کے سب کے کمیشن مقرر ہیں, اور کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل کو پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 3,000 یہ ہیلتھ کی ذمہ داری ہے کہ باقاعدہ ڈاکٹروں کا فیس بھی مقرر کرے, پرائیویٹ ہاسپٹل کے بھی ڈاکٹروں کا فیس مقرر ہو, اور نہ اس کو تالا لگاؤ. ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو ڈاکٹر ڈیوٹی نہیں دیتا, جو اس میں آپ جنگ کرتے ہیں, ہم جنگ کریں گے آپ کے ساتھ, آپ ساتھ دیں گے. ہمارے مریض مر رہے ہیں, کراچی میں تڑپ رہے ہیں, وہ احتجاج ڈاکٹر کرتے ہیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جو یہ مافیا بنے ہوئے, ہم ایسوسیشن کے نام کے مافیا بنے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. ہم عوام کو نکالیں گے ان کے خلاف. لیکن آپ نے سخت فیصلہ آپ نے کرنا ہے, سخت جو ہے نا آپریشن آپ نے کرنا ہے, مافیاز کو لگام دینا ہے. جو ہمارے گردے خراب, ہمارے جگر خراب, کیڑے مکوڑا میں سمجھتے ہیں مافیاز, میڈیکل کے مافیا, میڈیسن کے ہو, سب ہو. تو یہ میری چند تجاویز تھیں. تو انشاءاللہ میری دعا ہے, میں پھر آخر میں پھر کہتا ہوں انشاءاللہ بولیدہ کے ہاسپٹل میں مجھے ظہور بولیدی صاحب علاج کرتے ہوئے نظر آئے, ہدایت الرحمان گوادر کے ہاسپٹل میں علاج کرتے ہوئے نظر آئے, سرفراز بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ صاحب ڈیرہ بگٹی کے ہاسپٹل میں علاج کرتے نظر آئے. انشاءاللہ اس دن میں دونوں ہاتھوں سے آپ دونوں سب کو سلام کہوں گا. شکریہ مولانا.